وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی يعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون صلوات حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم، یہ سالانہ خصوصی مجلس اعزا جس میں آپ ماشاءاللہ صبح سے بیٹھے ہوئے ذکر مولا کی بلا فصل عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں اور اجر رسالت کی ادائیگی کر رہی ہیں۔ یہ مہذب مجلسیں، یہ شائستہ تذکرے، یہ پاکیزہ ذکر زیب دیتا ہے ان طبیعتوں کو جن کا خمیر پاکیزہ ہو۔ یہ شائستہ تذکرے، یہ پاکیزہ ذکر، یہ پرنور مجلسیں زیب دیتی ہیں ان پاکیزہ قلوب کے لیے جن کی ولدیت میں طہارت ہو۔ اس ذکر کا تعلق سماعت سے نہیں ہوتا بلکہ ولادت کی طہارت سے ہوتا ہے۔ سماعتیں تو اللہ جانے کیا کیا تذکرے سنتی ہیں اس کائنات میں بکھرے ہوئے، سینکڑوں قسم کے تذکرے ہیں جو سماعتیں اس کائنات میں بکھرے ہوئے تذکروں کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں وقتی طور پر، اور پھر وہ تذکرے جتنی تیزی سے آتے ہیں اتنی ہی تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن یہ تذکرے جو 1400 برس سے معصومین کے حوالے سے جاری ہیں، یہ سماعتوں تک محدود نہیں ہوتے بلکہ یہ نفس کی پاکیزگی میں اتر کر اتنے پاکیزہ بن جاتے ہیں کہ اس تذکرے کی سماعت رسالت کی اجرت قرار پاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں دوستو۔ اس مولا آپ کو سلامت رکھے، اس تمہید پر آپ کی توجہ۔ اس کائنات میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اس تذکرے کے علاوہ کہ جس تذکرے کی اجرت خاتم النبیین کی رسالت قرار پائے۔ پھر غور کر لیں اس جملے پر، یہ ہے وہ واحد تذکرہ پوری کائنات میں۔ اللہ کی عبادت بھی فرض، نمازیں بھی فرض، روزہ بھی فرض، حج بھی فرض، زکوٰۃ بھی فرض، عدل بھی فرض، نبوت بھی فرض، بہت توجہ، قیامت کا عقیدہ بھی فرض، یہ سارے عقیدے بھی فرض، اور اصول دین بھی فرض، اور فروع دین بھی فرض،
لیکن سارے اصول دین اور فروع دین میں واحد عقیدہ قرآنی ہے یہ تذکرہ، یہ ذکر کہ اللہ کا تذکرہ اپنی جگہ فرض ہے، اللہ کی توحید کا اقرار اپنی جگہ واجب ہے، لیکن اللہ کی مودت اجر رسالت نہیں ہے۔ ارے توجہ فرمائے نا جانا بہت ہی توجہ۔ حالانکہ رسالت پیغام ہی توحید کا لائی، نبوت پیغام ہی وحدانیت کا لائی، آدم سے لے کر خاتم النبیین تک سارے انبیاء و مرسلین کا پیغام ہی توحید، سب کا پیغام وحدانیت۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، سب نے شہادت دی ہے اور سب نے گواہی اگر دی ہے تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ ہر نبی یہی کہتا ہوا آیا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ لیکن اللہ کی توحید کا سب سے بڑا اقرار بھی، سب سے بڑا اقرار تو ہے لیکن اجر رسالت نہیں ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، سلامت رہے۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ بہت شکر گزار آپ کی اس توجہ پر۔ اللہ کی توحید کا اقرار واجب ہے لیکن اجر رسالت نہیں ہے۔ خود رسالت کا اقرار واجب ہے لیکن رسالت کی قیمت نہیں ہے۔ یا علی پھر غور فرما لیں، ذرا سا اس تمہید پر آپ غور کر لیں تو شاید ایک خوبصورت سی بات آپ نوجوان دوستوں کی سماعتوں کی نظر کروں، اس لیے کہ یہ مجلسیں رزق علم کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ انہی مجلسوں سے ہم باب علم سے اکٹھی کر کر علم کی بھیک مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1 گھنٹہ جو ہم مجلس پڑھتے ہیں اس 1 گھنٹے میں ہم 1 گھنٹے تک مسلسل مسلمانوں کی سماعتوں کے لیے رزق علم علی تقسیم کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو آخر میں ہم مصائب کے 5-10 منٹ رکھتے ہیں۔ پورا گھنٹہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یا توحید پر یا نبوت پر یا عدل پر یا امامت پر یا قیامت پر یا تاریخ پر یا مورخ پر یا فلسفے پر یا منطق پر یا علم حیات پر یا علم کلام پر یا علم صرف پر یا علم فقہ پر یا علم تفسیر پر یا علم تشریح پر یا علم فلکی پر یا علم اراضی پر یا علم کائنات پر۔ یہی گفتگو ہماری مجلسوں سے ہر علم کا جاری ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ مجلسیں چونکہ اپنے دامن میں باب علم رکھتی ہیں، اس لیے مسلمان یہ نہ کہہ سکے کہ یا رسول اللہ آپ علم کا دروازہ بتا تو گئے تھے مگر ہم پہچان نہیں سکے کہ علم کا دروازہ کون سا ہے۔ قیامت تک حسین کی مجلسیں پیغام علم دے کر بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو پیغام دیتی رہیں گی کہ اب جسے حر بننا ہے وہ یہاں آ جائے، جسے عمر سعد بننا ہے وہاں چلا جائے۔ ہائے 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 یا مل کر من کتا مولا علی من کتا مولا حسنین کا بابا نارا کا شاعر جنت کے در پر ہے ذکر عبادت سب مل کر بولو ذرا دعا سے بولو اتنی بلند صلوات بھی بھیج دینا محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا جان محترم، یہ مسلسل بارش علم ہے، یہ مسلسل رزق علم ہے ساری کائنات کے لیے کہ حسین کا دروازہ علم کھلا ہوا ہے، جسے حر بننا ہے وہ یہاں آ جائے، جسے عمر سعد کی فہرست میں رہنا ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ تو مجلسیں اصل میں صرف رونے کا ذریعہ نہیں ہے، قیامت تک حسین کا نصب کردہ وہ میزان ہے، وہ ترازو ہے کہ جس میں جو جچ گیا حر بن گیا، جو گر گیا عمر سعد بن گیا۔ ایک پیمانہ ہے، صلوات دے دینا محمد و آل محمد پر، ایک پیمانہ ہے۔ توحید عقیدہ ہے، سب سے بڑا عقیدہ۔
مگر توحید اجر رسالت نہیں ہے. نبوت توحید کے بعد سب سے بڑا عقیدہ، لیکن اجر رسالت نہیں ہے. خود رسالت پر عقیدہ، رسالت پر عقیدہ رکھنا بذات خود اجر رسالت نہیں ہے. قیامت عقیدہ ہے مگر اجر رسالت نہیں ہے. عدل عقیدہ ہے مگر اجر رسالت نہیں ہے. جنت عقیدہ ہے مگر اجر رسالت نہیں ہے. فرشتے عقیدہ ہے مگر اجر رسالت نہیں ہے. ساری کائنات میں کوئی عقیدہ اسلام ایسا نہیں ہے جسے ہم تسلیم نہ کرتے ہوں، لیکن یہ شرف صرف آل محمد کو حاصل ہے. اس تذکرے کو صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر. آجے جمشید بھائی آگے آجے، صلوات بھیجے محمد. آگے آگے آجے یہاں پر آجے تشیلیں. ایک بتاؤ اور صلوات بھیجے بابا جی بلا. عبادت میں معبود شریک نہیں ہوتا، اس کی توحید خطرے میں پڑ جائے. اللہ نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھواتا ہے. سجدہ نہیں کرتا، سجدہ کرواتا ہے. عبادت نہیں کرتا، عبادت کرواتا ہے. لیکن ساری کائنات شریعت اسلامیہ میں واحد عبادت ہے آل محمد پہ درود کی عبادت، کہ جسے اللہ نے بندوں پر واجب کرنے سے پہلے اپنے آپ پر بھی واجب کیا، فرشتوں پر بھی واجب کیا. توجہ ہے، توجہ ہے نا. ماشاءاللہ آمادہ ہو گئے تو یہ جملہ کہتا چلوں آپ کی خدمت میں. عزیزان محترم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. مجھے نہیں پتا کب سے درود بھیجتے ہیں. ایک ہی جملہ کہنا ہے، 2 گھنٹے کی تقریر پر حاوی ہوگا میرا یہ جملہ اگر آپ نے توجہ فرما لی. سارے قرآن مسلمانوں کے جس ترجمے کے قرآن ہیں سارے اٹھا کر دیکھ جائیے. مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، اور ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر مولانا رضا خان بریلوی تک، رضا خان بریلوی سے لے کر مولانا مودودی تک، مولانا مودودی سے لے کر غلام اللہ راول پنڈی والے تک، ہر ایک کا قرآن اٹھا کر دیکھ جائیے. ہر ایک کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آل محمد پر. درود بھیجتے ہیں، بھیجتے ہیں، بھیجیں گے نہیں، بھیجتے تھے نہیں بلکہ بھیجتے ہیں. میں اسی مجلس میں پوچھ رہا ہوں کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ہے کوئی مفسر قرآن جو یہ طے کرے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آل محمد پر کب سے درود بھیجتے ہیں؟ جب یہ طے نہیں کر سکتے کہ آل محمد پہ اللہ کب سے درود بھیج رہا ہے، تو یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ آل محمد کب سے ہے؟ دنیا دیکھے کب سے ہے. کب سے؟ یہ سامنے کی آیت ہے اور یہ وہ متفقہ مسئلہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور شاید ایک اہم ترین بات آج کی اس مجلس میں عرض کر رہا ہوں، اہم ترین مسئلہ ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. بتائیں مجھے مفسر قرآن کب سے درود بھیجتا ہے اللہ؟ اور اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بھیجتے تھے نہیں، اب بھی بھیجتے ہیں. ارے نہیں غور کیا نا آپ نے؟ اب بھی بھیجتے ہیں، صبح قیامت تک بھیجتے رہیں گے. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، زمانہ حال استمرار ہے، یعنی درود مسلسل بھیجا جا رہا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا کب سے درود بھیجا جا رہا ہے، یہ بھی پتا نہیں کب تک درود بھیجا جائے گا، یہ بھی پتا نہیں. اللہ اور اس کے فرشتے آج بھی درود بھیجتے ہیں. درود کے معنی رحمت، درود کے معنی برکت، درود کے معنی سلامتی. آل محمد پر اللہ سلامتی بھیج رہا ہے نا، سلامتی بھیج رہا ہے. اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی مسلمان کی نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیجا جائے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اپنی کوئی نماز آل محمد پہ درود کے بغیر مکمل نہیں سمجھتے. تو ایک فقہی مسئلہ حل کرتا چلوں کہ نماز افضل ہے یا اذان افضل ہے؟ ٹھہرو ابھی ذرا غور کر لینا، بڑا سامنے کا مسئلہ ہے.
نماز افضل ہے یا اذان افضل ہے؟ تو سارے علماء کہیں گے نماز افضل ہے، اذان مفضول ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر نماز جیسی افضل چیز آل محمد پر درود کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تو اذان جیسی ادنا چیز علی ولی اللہ کے بغیر زبان کے ساتھ دل بولا علیم مولا علیم علیم نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ اللہ۔ اچھا پھر رکے نماز جیسی افضل چیز آل محمد کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تو اذان جیسی مفضول چیز علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر مکمل کیسے؟ اور درود وہ عبادت ہے کہ جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہیں یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بات تو ایک ہی ہے، اس درود پر بھی ہمارا ایمان، اس درود پر بھی ہمارا ایمان، یہ درود ابراہیمی ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان، اس پر بھی ہمارا ایمان۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہ بھی درود ہے، یہ بھی درود ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی صرف درود تفصیلی بھیجتے ہیں، حوالہ بھی دیتے ہیں، درود تو آل محمد ہی پر بھیج رہے ہیں، لیکن اللہ کو یاد بھی دلا رہے ہیں پالنے والے ایسا ہی درود بھیج آل محمد پر، کما صلیتا، جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ بھائی آج کی اس مجلس کے بعد دو باتوں میں سے ایک بات تو طے ہوگی، یا تو آج کے بعد ملت اسلامیہ یہ درود بھیجنا چھوڑ دے گی، یا آج کے بعد میرے موقف کو تسلیم کیا جائے گا جو میں پورے کلیجے کی طاقت سے اس مجلس میں دے رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایسا ہی درود بھیج آل محمد پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں نے تسلیم کیا کہ درود صرف سورہ احزاب میں آیہ درود کے آنے کے بعد واجب نہیں ہوا، بلکہ اس آیت کے آنے سے پہلے بھی ابراہیم اور ذریت ابراہیم پر اللہ کا درود تھا۔ اب یہاں ٹھہرے آپ، جو ان مجالس کا مقصد ہے نا دوستو، یہاں ذرا سا آپ کی میں توجہ چاہوں گا اس مسئلے پر کہ عبادت کرو سمجھ کر، روایت میں عبادت نہ کرو، رسمی عبادتیں نہ کرو، جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھو بھی۔ اللہ درود بھیج، سلامتی بھیج، رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج آل محمد پر، ایسی ہی رحمتیں برکتیں جیسی تو نے ابراہیم اور ذریت ابراہیم پر بھیجی۔ پوچھنا چاہ رہا ہوں اس مجلس میں اور جہاں تک میری آواز پہنچے، بتائے مجھے ملت اسلامیہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان بھائیوں سے اپیل کر رہا ہے عرفان دنابدی اس تاریخی مجلس میں کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ ابراہیم کی ذریت ہے کون؟ یہ ذریت ابراہیم ہے کون؟ برعکس جو بھی ذریت ابراہیم ہے اس پر اللہ نے درود بھیجا ہے۔ مسلمان اقرار کر رہے ہیں، صرف آج کی مجلس میں ایک جملے میں طے کر لیں گے، مسئلہ یہ کئی گھنٹے کی مجالس کا ہے، لیکن آج ہی کی مجلس میں طے کر لیں کہ یہ ذریت ابراہیم اولاد ابراہیم ہے کون جن پر اللہ نے درود بھیجا ہے؟ یہ ذریت ابراہیم ہے کون
کیا نمرود معاذ اللہ ذریت ابراہیم ہے؟ کیا شداد ذریت ابراہیم ہے؟ کیا فرعون ذریت ابراہیم ہے؟ کیا قارون ذریت ابراہیم ہے؟ کیا حامان ذریت ابراہیم ہے؟ کیا ابو لہب ابو جہل ذریت ابراہیم ہے؟ یہ سب ذریت ابراہیم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر یہ نسل کے اعتبار سے ابراہیم کے بیٹوں کی اولادیں بھی ہو تب بھی شریعت کے لحاظ سے یہ ذریت ابراہیم نہیں ہو سکتے، نمرود و شداد و ہارون، اس لیے کہ قرآن پہلے اعلان کر چکا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم نے کہا پروردگار کیا یہ امامت کا عہدہ میری اولاد میں بھی جائے گا، میری ذریت میں بھی جائے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ضرور تمہاری نسل میں امامت ہوگی لیکن جو ظالم ہوں گے، پھر تو سوچ لیں، جو ظالم ہوں گے انہیں یہ عہدہ نہیں مل سکے گا۔ تو قرآن نے طے کر دیا نا، شریعت نے مہر لگا دی نا کہ اگر نسبی اعتبار سے کوئی نبی کی اولاد میں ہو بھی، میں بھی دلیل ہی دے رہا ہوں جہاں میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، اگر نسبی اعتبار سے کوئی نبی کی اولاد میں ہو بھی اور ظالم ہو جائے، ظلم کا ارتکاب کرے، تو اللہ اسے ذریت ہی سے خارج کر دیتا ہے، اہل سے ہی خارج کر دیتا ہے۔ قرآن میں نوح کے بیٹے کی مثال ہے، نوح کو چھوڑ کر اس کا بیٹا کنان پہاڑ پر چڑھا، نوح نے سفارش کی پالنے والے میرا بیٹا ہے، آواز آئی نہیں نوح انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں رہا، اہل نہیں رہا۔ آپ نہ غور کریں تو میں کیا کروں؟ نبی نوح جیسے نبی کو چھوڑ کر ان کا حقیقی بیٹا، نسبی بیٹا اگر نبی کو تنہا چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے تو حقیقی بیٹا اہل نہیں رہتا، اور جو خاتم النبیین کو تنہا چھوڑ کر بلندیوں پہ روانہ ہو جائے سببی رشتہ داروں کو یا علی رشتے بول رہے ہیں۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ ایک آیت کا مجھے صرف ترجمہ کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے۔ اگر آپ نے توجہ فرما لی اجدان محترم، ذرا سا اس مسئلے پر غور فرما لیں، نوح کا بیٹا اہل نہیں رہا نا، اسی طرح ذریت ابراہیم کے لیے اعلان ہوا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تمہاری نسل میں اگر کوئی ظالم ہوگا تو ہم نبی کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس نالائق اولاد کا شجرہ ہی کاٹ دیں گے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ کرے توجہ کرے توجہ کرے، اس نالائق اولاد کا ہم شجرہ ہی کاٹ دیں گے، ذریت ہی سے نکال دیں گے، ذریت ہی سے نکال دیں گے۔ تو ہم مسلمان درود بھیج رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما بارکت کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم پر اور ذریت ابراہیم کو پر۔ تو کیا یہ نمرود، شداد، حامان، قارون، یہ ظالم بادشاہ جو دنیا کے گزرے ہیں یہ ذریت ابراہیم میں ہے؟ ارے جن پر درود بھیجنے کا نماز میں حوالہ دے رہے ہو مسلمانوں، کم از کم ان کے نام تو ذہن میں ہونے چاہیے کہ وہ ذریت ابراہیم ہے کون؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے دوستو کہ جب کوئی مدعی نہ ہو تو زبردستی دعوے کو تسلیم کرنا حماقت بھی ہے، خلاف عدل بھی ہے۔ آج تک جتنے ظالم گزرے ہیں اور نسبی اعتبار سے الٹے سیدھے شجرے ملا کر ابراہیم تک پہنچتے ہیں، آج تک نہ بنی امیہ کے ظالم بادشاہوں نے نہ بنی عباس کے ظالم بادشاہوں نے آج تک نہیں کہا کہ ہم ذریت ابراہیم ہیں، خود ہی نہیں کہا۔ تو جب نالائقوں نے خود ہی نہیں کہا، توجہ کریں، اور جس نے کہا میں وہ بیان کر رہا ہوں اس امام بارگاہ میں، اور یہ جملہ میرا پوری تقریر آپ بھول جائیے گا لیکن یہ میرا جملہ نہیں ہے، محسن کائنات کا جملہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ارے کسی نے ذریت ابراہیم ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ ایک موقع ہے پوری تاریخ عرب میں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے
عقد کے موقع پر سرکار رسالت مآب سے جب خدیجۃ الکبریٰ کا عقد ہو رہا تھا اور خطبہ عقد جناب ابو طالب نے پڑھایا تھا تو اعلان کیا خطبے میں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، یا علی یا علی یا علی۔ ذرا سا بھی آئے گا نعرہ، بے ساختہ نعرہ آئے گا جب میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ ابو طالب کے خطبے کا متفقہ جملہ ہے، سارے صنادید قریش جمع ہیں، سارے شیوخ عرب جمع ہیں، خدیجۃ الکبریٰ سے جناب ابو طالب عقد پڑھا رہے ہیں سرکار رسالت مآب کا، اور خطبہ عقد میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذر اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی حمد کر رہا ہے علی کا باپ اس زمانے میں جب کسی کا باپ دادا بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ کسی کا باپ دادا، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، حمد ہے، تعریفیں ہیں، تمام تعریفوں کے لائق ہے وہ اللہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قائم کیا، نسل اسماعیل سے ظاہر کیا۔ کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ ابراہیم اعلان کر رہے ہیں پورے عرب کے سرداروں کے درمیان کہ ذریت ابراہیم ہم ہیں، نسل اسماعیل ہم ہیں، آل ابراہیم ہم ہیں، آل ابراہیم ہم ہیں۔ اب سارے مسلمان کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار آل محمد پہ ایسا ہی درود بھیج جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر درود بھیجا۔ تو آل ابراہیم میں عبد مناف ہے، آل ابراہیم میں ہاشم ہے، آل ابراہیم میں عبد المطلب ہے، آل ابراہیم میں جناب عبداللہ ہے، آل ابراہیم میں جناب ابو طالب ہے، آل ابراہیم میں، یعنی ہاشم پر، عبد مناف پر، علی اور نبی کے باپ دادا پر پروردگار عالم پہلے سے درود بھیجتا رہا ہے۔ سارے مسلمان اقرار کر رہے ہیں پالنے والے آل محمد پہ ایسا ہی درود بھیج جیسا درود تو نے ہاشم پہ بھیجا، عبد المطلب پہ بھیجا، عبداللہ پہ درود بھیجا، ابو طالب پہ درود بھیجا۔ میں قربان نہ ہو جاؤں ایسے کافروں پہ کہ جن پر اللہ درود بھیجتا ہے۔ ہائے 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 یا علی یا نہیں میاں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر مجھے نام بتاؤ کون ہے وہ آل ابراہیم جن کا حوالہ دے رہا ہے مسلمان؟ کن پر درود بھیجا اللہ نے؟ نام بتاؤ کون ہے وہ ابراہیم کی اولاد؟ تو جن پر اللہ درود بھیجے، کب سے درود بھیج رہا ہے کسی کو نہیں پتا، کب تک درود بھیجے گا کسی کو نہیں پتا، تو کب سے آل محمد ہے کوئی طے نہ کرے، کب تک آل محمد ہے۔ اللہ کا درود تو آج بھی آ رہا ہے نا بھائی، تو اگر درود، میں جملہ کہہ دوں ادبی جملہ ہے یہ، قدر کر لیجئے گا، اللہ تو آج بھی درود بھیج رہا ہے آل محمد پر، تو اگر آل محمد کی کوئی معصوم فرد موجود ہی نہیں ہے تو اللہ بھیج کس پہ رہا ہے؟ ادبی جملہ ہے، میں نے کہا نا، اگر کوئی وصول کرنے والا ہی نہیں ہے، اگر کوئی وصول کرنے، پھر غور کر لیں، اگر کوئی وصول کرنے والا ہی نہیں ہے تو اللہ بھیج کس کو رہا ہے، کس پر درود بھیج رہا ہے؟ اور پھر ملت اسلامیہ کو، کم از کم میرے مسلمان بھائیوں کو تو قیامت تک دامن وحدت پہ کوئی داغ نہیں۔ چوتھے مصرے کے لیے ترجمہ دے رہا ہوں، الحمدللہ جب آپ نے یہ مصرع سمجھا ہے تو چوتھے میں تو آپ آسمان پر جائیں گے۔ یہ نظم ہے کہ بلا گل بہار باغ نہیں، جبھی تو دامن وحدت پہ کوئی داغ نہیں، نہ آتے کعبے میں حیدر۔ ساری رات کے مصرع یاد کر کے جھومتے رہیں گے آپ۔ جبھی تو دامن وحدت پہ کوئی داغ نہیں، نہ آتے کعبے میں حیدر، تو حق سے کہتے خلیل کہ گھر تو آپ نے بنوا لیا، چراغ نہیں۔ ہائے 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 یا علی یا علی۔
نعرہ حیدری. نہیں 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 نہیں, اٹھ کے پوری تاریخ سے, پوری طاقت سے, پھر میں دونوں ہاتھ بلند کر کے جیو. اللہ سلامت تک کہ یا علی مدد کہنے والوں کو. یہ نظم ہے, یہ نظم ہے کہ بلا گل بہار باغ نہیں, جبھی تو دامن وحدت پہ کوئی داغ نہیں. نعت کعبے میں حیدر تو حق سے کہتے خلیل کہ گھر تو آپ نے بنوا لیا. کہ گھر تو آپ نے غور ہی نہیں کیا. ارے علی ایسا چراغ نہیں ہے جو تیل اور بتیوں سے جلے. تیل بتیوں سے جلنے والے چراغ طوفانی آندھیوں سے گل ہو جایا کرتے ہیں. علی وہ چراغ نہیں ہے جو تیل کا محتاج, ہوا کی سمت کا محتاج, بتیوں کا محتاج. علی وہ چراغ نہیں ہے. علی وہ چراغ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, ہم نے وہ مصرع میرے ذہن میں ہے, آگے چل کے پورا کروں گا, یہ ذرا بات واضح ہو جائے. اے نبی انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, آپ کو مبشر بنا کر بھیجا, آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا, وسراجا منیرا, اور ہم نے آپ کو روشن چراغ. سراج منیرہ, روشن چراغ. سراج منیر ہے نبی, روشن چراغ ہے نبی. مجھے نہیں پتا کیسے روشن چراغ ہیں. مسلمانوں کی ماں یہ بیان کرتی ہے کہ ایسے روشن چراغ ہیں نبی کہ اگر ہماری کوئی سوئی گم ہو جاتی تھی, مجھے نہیں پتا کیسے, سلامت رہے آپ. ان تفصیلوں میں کہ کیسے روشن چراغ ہیں. مسلمانوں کی ماں کا بیان ہے کہ ایسے روشن چراغ ہیں ہمارے نبی کہ رات کے اندھیرے میں اگر ہماری سوئی گم ہو جاتی تو ہم انتظار کرتے رہتے حضور کے آنے کا. پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں جملے فریہ نہیں, اس لیے کہ یہاں سے میں قیامت کا فیصلہ بھی دوں گا, صرف یہ اماں کا بیان ہی نشر نہیں کر رہا ہوں. ہم انتظار کرتے رہتے حضور کے تشریف لانے کا کہ حضور گھر میں آئے تو ہم اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیں. اس لیے کہ آپ کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا جس سے سارا گھر در و دیوار روش روشن ہو جاتی تھی. اے مسلمانوں, کسی کا یقین کرو نہ کرو, اگر باپ کے بیٹے نہیں بنتے نہ بنو, ماں کی اولاد تو بن کے رہو. ماں کا بیان یہ ہے کہ حضور کے چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا کہ ہم اپنی سوئی کھوئی ہوئی سوئی تلاش کر لیا کرتے تھے آپ کے چہرے کے نور سے. تو پھر میں مسلمانوں کی ماں کے اس بیان کی روشنی میں مجھے یہ کہنے دیجئے آج اس منبر سے کہ پھر میرا رسول ایسا سراج منیر ہے کہ جہاں وہ ہے وہ جگہ روشن. نہیں نہیں نہیں, رسول گھر میں تو گھر روشن, رسول مسجد میں تو مسجد روشن, رسول کعبے میں تو کعبہ روشن, رسول مکے میں تو مکہ روشن, رسول مدینے میں تو مدینہ روشن, رسول منبر پر تو منبر روشن, رسول راہوں میں تو راہیں روشن, رسول غار میں تو غار روشن, رسول پہاڑوں میں تو پہاڑ روشن. یعنی جہاں میرا رسول ہے وہ جگہ روشن, رسول منبر پہ تو منبر روشن. کوئی ہے سمجھنے والا؟ رسول بستر پر تو بستر روشن. چراغ کیا ہے؟ چراغ
بھائی افشر بھائی، یہی وہ نتیجہ، تاریخی نتیجہ دے رہا ہوں. سلامت رہے. اس سے بڑی دلیل لاؤ. رسول گھر میں تو گھر روشن، رسول بستر پہ تو بستر روشن، رسول منبر پہ تو منبر روشن. رسول بستر پہ تو بستر روشن. تو یہ تو ڈیسائیڈڈ فیکٹ ہوا نا کہ جہاں رسول ہیں وہ جگہ روشن، اور جہاں رسول نہیں ہے وہاں اندھیرا. یوں سمجھے اسے بھائی، رسول بستر پہ تو بستر روشن. بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ سرچ لائٹیں ویڈیو کیمرے کی لگی ہوئی ہیں. باہر سے کھڑے ہوئے مجمع نے جب دروازے ہی سے اگر دیکھنا چاہا تو وہ دور سے دیکھ کر اندازہ کر لے گا کہ یہ بلب کی روشنی ہے، یہ ٹیوب لائٹ کی روشنی ہے، یہ سرچ لائٹ کی روشنی ہے. بھائی تین قسم کی لائٹیں جل رہی ہیں نا، یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، یہ بلب کی روشنی ہے، یہ سرچ لائٹ کی روشنی ہے. دور سے اندازہ کر لے گا نا آنے والا، اگر دل کا نابینا نہیں ہے کہ ٹیوب لائٹ کی روشنی اور ہے، بلب کی روشنی اور ہے، سرچ لائٹ کی روشنی اور ہے، ملکی بلب کی روشنی اور ہے، ہر ایک روشنی الگ الگ. توجہ ہے نا. تو حضور ہے سراج منیر، ایسا روشن چراغ کہ جہاں حضور ہیں وہ جگہ روشن، جہاں سے رخصت ہو جائیں وہ جگہ تاریک. جہاں حضور ہیں وہ روشن، جہاں نہیں ہے وہ اندھیرا. اب حضور اگر بستر پہ ہیں تو بستر روشن. سب میں اور کیا بیان کروں. حضور اگر بستر سے اٹھ کر ہجرت کر گئے تو بستر پہ تو اندھیرا ہو جانا چاہیے نا. یا علی یا علی یا علی. بستر پہ تو اندھیرا ہو جانا چاہیے نا. اور روزمرہ کے دیکھنے والے ابو جہل اور یعنی اتنا بھی فرق ہوتا جتنا ٹیوب لائٹ اور سرچ لائٹ میں ہے، تب بھی کافر پیچھا کرنے چلے جاتے ہیں. لیکن تمام رات کافروں کا رسول کے بستر کے چاروں طرف کھڑے رہ کر رسول سمجھنا کہ علی بستر پہ نہیں سو رہا بلکہ نبی سو رہا ہے. میں قربان نہ ہو جاؤں اس علی کے جملے پہ غور کرنا، کلیجے کا خون دے رہا ہوں. میں قربان نہ ہو جاؤں اس علی کے کہ شب ہجرت جس کو کافروں نے کچھ غلط سمجھا، جس علی کو کچھ غلط سمجھا انہوں نے نبی سمجھا، جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا. ہائے 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 یا علی یا علی. غور تو کرے خدا کے لیے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت معیار سماعت پر. اس پیمانے پر آپ مجلس اعزاز کو لے کر آئے. عزیزان محترم اس جملے پر اور توجہ فرما لیں. چراغ چلا گیا تھا، نور باقی تھا، نور باقی تھا. بستر کی نورانیت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. سلام اس رسول کی امانت داری پر. یا علی یا علی. مولا میری مدد کر، دو چار جملوں کے لیے زیادہ زحمت نہیں دے رہا. سلام اس رسول کی امانت داری پر جو چند سالوں کے لیے مکے سے مدینے ہجرت کرے تو کافروں کی رکھی ہوئی امانتیں درہم اور دینار محلے والوں کے حوالے کر کے نہیں جاتا بلکہ علی جیسے معصوم کے حوالے کر کے جاتا ہے، جو چند دنوں کی ہجرت کے لیے بھی کافروں کی امانت کا اتنا خیال رکھے کہ بے ایمانوں کے حوالے نہیں کر کے جاتا بلکہ معصوم علی کو دے کر جاتا ہے. وہی رسول، وہی رسول. یار میرے سلامت رہے شاید تمہیں تفصیل بھائی. آپ کو سلام جیو بیٹا جیو. میں قربان نہ ہو جاؤں میرے ماں باپ
قربان اس امین اور صادق رسول پر جو چند مہینوں چند سالوں کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرے تو اسے کافروں کی امانت کا اتنا خیال کہ کافروں کی امانت وہ محلے والوں کو دے کر نہیں جا رہا کہ اپنے اجماع سے واپس کر دینا، اپنے شورا سے واپس کر دینا، اپنے قیاس سے واپس کر دینا، کافروں کی امانت کو بھی وہ اپنے جیسے معصوم علی کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، میں آپ کے ہزاروں غلاموں کی جانب سے دس بستہ آپ کے دربار میں عرض کر رہا ہوں، میرے مولا، اے علی کے بھی رسول، یار اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا، اے علی کے بھی رسول مولا، اے علی کے بھی رسول مولا، مولا میں تیری بصیرت کے قربان چند لمحوں کے لیے مکے سے مدینے ہجرت آپ فرمائیں تو کافروں کے رکھے ہوئے درہم و دینار محلے والوں کے حوالے کر کے نہیں جاتے۔ آپ کی شان امانت داری کے خلاف ہے، بلکہ معصوم علی کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ اور جب سن 10 ہجری کے بعد ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو قرآن اور اسلام جیسی اللہ کی سب سے بڑی امانت چور اچکوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ کوئی وارث نہیں، کوئی وارث نہیں، کیا سن رہے ہیں؟ کمانا ہے، کوئی معیار ہے؟ صحیح میں سب جملہ کیا کہوں ہے؟ علی کی بادشاہی ہے۔ یہ ہوتا ہے سمندر، یہ ہوتے ہیں سمندر جو کوزوں میں سمیٹے جاتے ہیں۔ یہ ہے رزق علی کا صدقہ۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی کی بادشاہی۔ مکے مدینے کے چور و چکوں کی بیعت کا نام بادشاہت نہیں ہے، علی کی بادشاہی ہے۔ بتا دوں ایک جملے میں علی کی بادشاہت، یہ مکے مدینہ عرب عجم، یہ علی کی بادشاہت نہیں ہے۔ میں نے نہیں لکھا، جاؤ پوچھو اپنے امام غزالی سے جو تمہارے فلسفے کے امام ہیں، کیا ہے محمد والے محمد صلوات بادشاہی۔ یار یہ تو تفصیل تو نہیں بتائی جا سکتی ایک مجلس میں، لیکن ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امام غزالی مسلمانوں کے فلسفے کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مائدہ کی یہ جو آیت ہے کہ اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ میں تقریر نہیں کرتا، خدا کی قسم آپ سے پوچھتا ہوں بڑے آہستہ سے، یہ جو علی کی ولایت کا اعلان اس آیت میں ہے، یہ علی نے زکوٰۃ دی تھی نا، اذان کے دوران دی تھی؟ بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں، بہت بڑا مسئلہ حل سر، بہت بڑا مسئلہ۔ یہ علی نے جو زکوٰۃ دی تھی، یہ اذان کے دوران زکوٰۃ دی تھی؟ نہیں، نماز کے دوران، حالت
رکوع میں، تو علی کی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی ادا اللہ کو اتنا پسند آئی کہ اللہ نے ولایت کی آیت نازل کی، تو علی کی ولایت کا اعلان قرآن نے اذان میں نہیں کیا۔ توجہ کرو، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ علی کی ولایت کا، بھائی جب یہ آیت آ رہی ہے علی کس کیفیت میں ہے بھائی؟ سوچیں یہ مکمل موضوع ہے، میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، آپ چونکہ خوبصورت آمادہ ہے نا۔ علی کی ولایت کی یہ جو آیت آ رہی ہے یہ اذان کے دوران نہیں آ رہی، یہ اللہ نے اعلان کیا اس وقت جب علی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں قرآن نے علی کی ولایت کا اعلان کیا نا۔ اور مولوی، اللہ تو قرآن میں علی کی ولایت کا اعلان نماز کے دوران کر رہا ہے، اللہ نماز کے دوران علی کی ولایت کے اقرار کو واجب کر رہا ہے، تجھ سے اذان کے دوران بھی علی ولی اللہ کہتے ہوئے موت آتی ہے۔ نماز کے دوران سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ علی کی یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ علی کی ولایت کا اعلان نماز کے دوران ہوا ہے، اللہ نماز میں علی کی ولایت کا اعلان کرے، مولوی ہمیں اذان میں بھی اقرار نہیں کرنے دیتا، مولوی ہمیں نماز میں بھی اقرار نہیں کرنے دیتا، مولوی کی بھی مجبوری ہے پیدائشی۔ مولوی کی بھی مجبوری ہے پیدائشی، نئی تفصیل میں جاتا۔ میرے قوم کے سرمائے محسن شہید نقوی نے کہا تھا اور کمال کہا تھا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ پیدائشی پیدائشی جیو بیٹا جیو 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 کرامت پڑھو۔ قرآن سے جا کے پوچھ، یہ کل کا کل ایمان ہے، ایمان سے جا کے پوچھ حیدر کا کیا مقام ہے، قرآن سے جا کے پوچھ، یہ کل کا کل ایمان ہے، ایمان سے جا کے پوچھ۔ عاشق علی کا ہونا شرافت کی ہے سند، تو دشمن علی ہے کیوں، یہ ماں سے جا کے چلو اب تک تو جیو، اب تک تو شعر ہو رہے تھے، اب تک تو شعروں کی صورت میں آپ واہ واہ کر رہے تھے، اب قول رسول پیش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یا علی انت وزیری و وصی و ولی و اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میرا ولی بھی تو، میرا وصی بھی تو، میرا وزیر بھی تو، میرا اخی بھی تو، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ یا علی انت صاحب حوضی و صاحب لوائی، علی میری حوض کوثر کا وارث بھی تو، میرے علم کا علمبردار بھی تو۔ اور پھر میرے پیغمبر نے کہا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے عداوت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ سلامت رہے سلامت رہے۔
فقہ جعفری زندہ باد، یا علی مدد کہنے والے زندہ باد، علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والے زندہ باد، علی کی ولایت پر کے موضوع پر انشاءاللہ میری کتاب آ گئی ہے، آپ بھائی جعفر علی میر صاحب سے طلب کر لیں، تماچا پر رخسار منکر ولایت علی، جو ایک شخص کے مزاج درست کرنے کے لیے میں نے لکھی ہے، تماچا اس کا عنوان ہے، انشاءاللہ آپ لے لیجئے، اس میں سیر حاصل گفتگو ہے اور یہ باتیں تفصیل سے ہیں، تماچا پر رخسار منکر ولایت علی اس کا نام ہے، وہ آپ حاصل کر لیں بھائی جعفر علی میر سے۔ لیکن یہاں یہ جملہ علی کی بادشاہی ہے، کیا حدود اربع ہے علی کی بادشاہی کا، ہم اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہمیں تو مسلمانوں کے امام، فلسفے کے امام غزالی نے یہ بتایا کہ علی نے حالت رکوع میں جو انگوٹھی دی تھی، وہ انگوٹھی خاتم سلیمان تھی۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں وہ انگوٹھی جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی، جس کے ذریعے سے آپ جنوں کو، ہواؤں کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو مسخر کرتے تھے۔ سلطنت سلیمان چلتی تھی جس انگوٹھی کے ذریعے۔ جناب امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب جناب سلیمان کا انتقال ہوا تو ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکال کر جبریل لے گیا آسمانوں پر۔ کیا حدود اربع ہے علی کی بادشاہی کا، ہم اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہمیں تو مسلمانوں کے امام، فلسفے کے امام غزالی نے یہ بتایا کہ علی نے حالت رکوع میں جو انگوٹھی دی تھی، وہ انگوٹھی خاتم سلیمان تھی۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں وہ انگوٹھی جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی، جس کے ذریعے سے آپ جنوں کو، ہواؤں کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو مسخر کرتے تھے۔ سلطنت سلیمان چلتی تھی جس انگوٹھی کے ذریعے۔ جناب امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب جناب سلیمان کا انتقال ہوا تو ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکال کر جبریل لے گیا آسمانوں پر۔ اور جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے بعد خانہ کعبہ میں آپ کا بھائی امام غزالی لکھ رہے ہیں علی مرتضیٰ آئے، اور علی نے جب تصدیق رسالت کی اور پیغمبر نے جب ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد جب پہلی جنگ بدر ہوئی، اس موقع پر جبریل، امام غزالی لکھ رہے ہیں اس موقع پر جبریل امین یہ سلیمان والی انگوٹھی دوبارہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں لے کر آئے، اور علی جب فاتح بدر کی حیثیت سے واپس آئے تو سلیمان کی سلطنت جس انگوٹھی سے چلتی تھی، یہ انگوٹھی پیغمبر نے اپنے بھائی علی کو پہنا دی، اور علی نے اس انگوٹھی کو ایک سائل کے سوال پر حالت رکوع میں خیرات کر دیا۔ یعنی امام غزالی، آپ نے غور ہی نہیں کیا، امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ حالت رکوع میں جو علی نے انگوٹھی دی تھی، زکوٰۃ میں انگوٹھی دی تھی، وہ سلیمان کی پوری سلطنت کا حصہ نہیں تھی، بلکہ سلیمان کی سلطنت اس کا 20واں حصہ تھی۔ تو جو ایک وقت کی زکوٰۃ میں سلیمان کی بادشاہت دے دے، اس علی کی اپنی بادشاہت کا عالم کیا ہوگا؟ علی کی بادشاہی ہے۔ اب طے کرو علی کی بادشاہی ہے۔ یہ دیکھو، یہ ماں کے دودھ کی شرافت بول رہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، علی میزان، نعرہ حیدری، علی
بادشاہی، یہ ہے علی کی سلطنت، یہ ہے علی کی حکمرانی، یہ ہے علی کی بادشاہی۔ اتنے بڑے شہنشاہ کی بیٹی اتنے بڑے شہنشاہ کی بیٹی 18 بھائیوں کی بے پردہ بہن، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے دربار، رسول کے نام پر 30 ہزار مسلمانوں کے مجمع میں ایک چادر کا سوال کرتی چلی، مسلمانوں مجھے چادر دے دو۔ ہے نا شہادت مسلم ابن عقیل کی، ہو گیا نا محرم کا آغاز، ہو گئی نا پیش پہلی قربانی فاطمہ کے گھرانے سے ذی الحج میں۔ مسلمانوں جاؤ، حج کے لیے جاؤ، اپنے دمبے بکرے جانور قربان کرو۔ دیکھو حسین اپنا مسلم قربان کر رہا ہے۔ آہا، اور سلامت رہو، بس ہو گئی مجلس۔ یہی پاکیزہ دلوں کی پہچان ہوتی ہے۔ حسین اپنا مسلم قربان کر رہا ہے۔ میں اس مہذب دنیا سے 21ویں صدی میں داخل ہونے والی اس مہذب دنیا سے پوچھتا ہوں، بتاؤ سفیر کا مقام کیا ہے، سفیر کے حقوق کیا ہے؟ ارے یہ حسین کا سفیر ہے جو کوفے کے بازاروں میں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ میں شہادت تو نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن شاید شہادت سے بڑا ایک جملہ پڑھ دوں۔ اگر آپ برداشت کر سکیں تو زیارت کے لیے یہی جملہ کافی ہوگا۔ حسین، حسین کربلا کے بالکل نزدیک ہے، قافلہ جا رہا ہے تیزی سے، رکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچانک لجام سلجنا پر حسین نے ہاتھ کھینچا، آواز دی، میرے بھائی ابو الفضل عباس، قافلہ روکو، محملوں کو بٹھاؤ۔ عباس نے قافلہ رکنے کا حکم دیا، سیدانیوں کے اونٹ بٹھائے گئے، محملیں بٹھائی گئیں۔ لو جملہ سن سکتے ہو تو سن لینا، میں پڑھ سکا تو پڑھ دوں گا۔ محملیں بٹھائی گئیں، حسین ذوالجلال سے اترے اور مصلی کوفے کی طرف رخ کر کے مصلی بچھا دیا گیا۔ حسین بیٹھ گئے، ادھر حسین زمین پہ بیٹھے، ادھر شہزادی زینب نے محمل کے پردے پہ ہاتھ مارا۔ فضا، یہاں میرے بھائی کا رکنے کا ارادہ تو نہیں تھا، ارے میرا دل دھڑک رہا ہے، دیکھ تو صحیح بھائی نے قافلہ کیوں روکا، بھائی نے قافلہ کیوں روکا۔ فضا محمل سے اتری، ابھی حسین تک پہنچی تھی کہ زینب نے دیکھا حسین گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، پیشانی تک ہاتھ لے جا کر کہتے ہیں، علیک السلام یا سفیرۃ الحسین۔ اب ماتم کر لو عزادارو، اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا۔ علیک السلام یا سفیرۃ الحسین۔ عزادارو، حسین نے جواب سلام دیا۔ زینب تڑپ کر محمل سے باہر آئی۔ فضا، جا کر پوچھ کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ حسین نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ کیا میرا بھائی کوفے سے خیریت سے آ گیا؟ عزادارو، ادھر سفیر حسین کا سلام حسین نے بھیجا، ادھر زینب دوڑ کے حسین کے پاس آئی، عباس تیزی سے حسین کے پاس آئے۔ حسین زمین میں بیٹھے ہیں، دائیں جانب بہن بیٹھ گئی، بائیں جانب بھائی بیٹھ گیا، بھائی بھی عباس جیسا۔ کیوں ہے اتنا بے چین عباس؟ آگے چل کے بتاؤں گا، جملہ سن لینا۔ زینب پوچھتی ہے، بھائی کس کے سلام کا جواب دیا؟ کیا میرا بھائی مسلم واپس آ گیا؟
حسین کہتے نہیں زینب، مسلم واپس نہیں آیا، مسلم نے کوفے کے دارالعمارہ سے آخری سلام کیا تھا۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے بھیا آخری سلام میں بھی دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ حسین نے اجازت امامت کا ہاتھ زینب کی آنکھوں پہ پھیرا، دوسرا ہاتھ غازی عباس کی آنکھوں پر پھیرا، سامنے سے پردے ہٹے، کوفے کی زمین بلند ہوئی۔ حسین نے کہا زینب عباس دیکھو کوفے میں نظریں گھاڑ کے۔ لو عزادارو اب سن سکو تو جملہ سن لینا، میں یہ جملہ کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھ پاتا، معافی چاہوں گا آپ سے، میں اگر بیان کر سکا تو یہ علامہ رشید ترابی یہ جملہ کہا کرتے تھے، اور میں وہ جملہ کہہ کر مجلس ختم کر دوں گا، اس لیے کہ اس سے آگے میں نے جملہ سنا بھی نہیں اور پڑھا بھی نہیں۔ علامہ رشید ترابی سے جو جملہ سنا تھا وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ عزادارو اگر اس جملے کو سن لیا رات کو بستر پہ بھی یاد آئے گی مسلم کی غربت تو ماتم کرو گے۔ یہ جملہ سن کے جاؤ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، زیارت کرنا ہے اگر مسلم غریب کی۔ عزادارو زینب کی آنکھوں پہ ہاتھ حسین نے پھیرا، عباس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، پردے ہٹے، ایک مرتبہ زینب اور عباس نے دیکھنا شروع کیا۔ ہاں چپ ہو جاؤ، بہت بڑی قیامت پڑھ رہا ہوں۔ حسین کہتے ہیں زینب، جی بھیا زینب کچھ نظر آیا؟ بھیا نہیں۔ زینب غور سے دیکھو مسلم نظر آئے گا۔ اب جس کے سینے پہ ہاتھ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہاتھ فاطمہ نے ماتم حسین کے لیے دیے ہیں تو وہ یہ جملہ سن لے، زینب غور سے دیکھو بھائی مسلم نظر آئے گا۔ اب زینب نے غور سے دیکھا بھائی مسلم تو نظر نہیں آ رہا، ہاں ایک ضعیف ہے جس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، پیشانی پھٹی ہوئی ہے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، گلے میں طوق ہے، پیروں میں زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ کا ماتم کا۔ کہتا تھا یہ قیامت تو ہوگی۔ گھرو بیٹا اب دو چار جملے مجھے کہنے دو، جب میں کہوں گا زیارت برآمد ہوگی، قیامت کی منزل میں پرسہ دیں گے، جو دعائیں مانگنا ہے وہ مولا کے تابوت پہ مانگ لینا، مگر رونا بھی ایسے جیسے زینب چاہتی ہے۔ عزادارو حسین کہتے ہیں زینب یہی قیدی تو تیرا بھائی مسلم ہے، اب بھیا اس کو تو ایک جلاد، جملہ سنو گے بھیا، مسلم کو تو ایک جلاد زنجیر کا حلقہ پکڑے ہوئے بالا خانے پہ کھینچ کے لے جا رہا ہے، دو جلاد تلواریں لیے پیچھے پیچھے ہیں۔ حسین کہتے ہیں ہاں عباس یہی مسلم ہے، ہاں زینب یہی مسلم ہے۔ مسلم کو کھینچتا ہوا جلاد دارالعمارہ کی چھت پہ لے گیا۔ اب میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا اور ختم کر دوں گا مصائب۔ مسلم کی گردن کی زنجیر، علامہ رشید ترابی کہتے ہیں گردن کے حلقہ زنجیر کو پکڑ کے ظالموں نے کھینچا، دیوار دارالعمارہ پہ رکھا، جلاد نے تلوار چلانا چاہی، مسلم نے یا علی کہہ کے تلوار کے نیچے سے گردن اٹھائی اور اٹھا کر ایک مرتبہ کہا مولا حسین مجھے معاف کر دینا، مولا اب کوفے نہ آنا، کوفیوں نے غداری کی، اور مولا اگر کوفے بہت نزدیک آ گئے ہو تو اکیلے آنا، فاطمہ کی بیٹیوں کو۔ ہاں یہ حق ہے ماتم کا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا پرسہ دے رہے ہو بھائی، مولا تمہیں سلامت۔ دیکھو جب نوجوان روتے ہیں نا آسمان ہلتا ہے، ہاں حوصلہ، مولا اگر بہت نزدیک آ گئے ہو تو اکیلے کوفے آنا، فاطمہ کی بیٹیوں کو ہمراہ نہ لے کے آنا، مولا کوفے والے شریف نہیں ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ مسلم نے اتنا ہی کہا تھا کہ ظالم نے پھر زنجیر کو کھینچا، مسلم کی گردن دارالعمارہ کی چھت پر اس طرح رکھی گئی کہ تلوار سے جلاد نے حملہ کیا، مسلم کی گردن کٹ کے دارالعمارہ کے اندر گری اور مسلم کا جسم دارالعمارہ کی بلندی سے زمین کوفہ پر آیا۔ یار کیا سن رہے ہو عزادارو تم؟ ٹھہرو بیٹا ٹھہرو، ہاں روتے رہو ابھی، میں نے کہا نا ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے، اور دیکھو معجزہ اس جملے کا کیا ہوگا۔ قیامت
برپا ہوگی اس جملے پر۔ مسلم کا جسم دارالامارہ کے بلندی سے زمین پر آیا۔ مسلم کے لاشے کو جو غربت کے عالم میں زمین پر زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا، عزادارو زینب ہائے مسلم کہہ کے بے ہوش ہوئی، مگر عباس سے برداشت نہیں ہوا۔ عباس کے ہاتھ حسین کے قدموں پہ گئے۔ کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ اس لیے کہ مسلم صرف عباس کا بھائی نہیں ہے، عباس کی بہن کا سہاگ بھی ہے، مسلم بہنوئی بھی ہے۔ آخری جملے آپ ماتم کرو۔ مسلم عباس کا غازی کا بہنوئی بھی ہے۔ پیروں پہ ہاتھ رکھ کے حسین کے کہتے مولا میری بہن کا سہاگ اکیلا ہے، میری بہن کا سہاگ مسلم تنہا ہے، مولا مجھ سے مسلم کی یہ تنہائی نہیں دیکھی جاتی، مجھے اجازت دے دو میں جا کر مسلم کا لاشا دفن تو کر دوں۔ ارے اس پہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ حسین نے عباس کی پیشانی کو چوما۔ او میرے غیرت دار غازی ذرا غور سے دیکھ، مسلم اکیلا نہیں ہے۔ اب جو عباس نے دیکھا مسلم کے لاشے کو، ایک مرتبہ چیخ کر کہا مولا اب مسلم